اپنی ذات سے آغاز فرمایا، پاک ہے وہ ذات الذی اسری بعبدہ لیلا، جو ذات لے گئی اپنے بندہ خاص کو لیلم رات کے چھوٹے سے حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا یہ مسجد اقصی ایسی مسجد ہے الذی بارکنا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ اس لیے تاکہ ہم اپنے محبوب کو دکھائیں۔ سامعین محترم، یہ جو معراج ہے اس کا دعویٰ محبوب کریم علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ خود رب العالمین نے کیا ہے۔ حضور اگر فرماتے تھے میں نے سیر کی، وہ تو بات کا مسئلہ ہے، پہلے تو رب نے فرمایا نا سبحان، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ فرمایا کوئی میرے محبوب پر انگلی نہ اٹھائے، سب سے پہلے کسی نے اگر زبان درازی کرنی ہے تو میں یہاں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، اس معراج پر جب حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر بھی کرائی، معراج بھی کرائی، اس وقت کے بہت بڑے مشرکین، کفار، منافقین اس پر تعجب کرنے لگے کہ 18,000 سال کا وقت، وہ ایک رات میں انسان 18,000 سال جہاں لگتے ہوں ایک رات سیر کر کے واپس آ جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت کے کفار اور مشرکین نے تعجب کیا، لیکن آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ بہت ہی پڑھے لکھے انسان جو اپنے آپ کو عالم، دانشور، عقل مند تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا بھائی 18,000 سال جہاں لگ سکتے ہیں آتے ہوئے جاتے ہوئے، تو رات کے چھوٹے سے حصے میں سیر کیسے کر دی؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جہاں انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ حضور گئے بھی صحیح لامکان سے اوپر، حضور واپس بھی تشریف لائے، اور پھر آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، فرمایا مسجد اقصی ایسی مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے برکت جو ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے یا مسجد کے باہر ہوتی ہے؟ ہم باہر پھرتے رہتے ہیں پاک ہو یا ناپاک ہو، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو پاک ہو کر آتے ہیں کہ یہ برکت کی جگہ ہے۔ ہم جوتیاں جب آتے ہیں تو باہر اتارتے ہیں کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، اندر لے کر نہیں جا سکتے، اس میں برکت نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مسجد اقصی ایسی مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ جب مسجد کے ارد گرد برکتیں ہیں تو مسجد کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی؟ اور پھر امام فخر الدین الرازی علیہ الرحمہ، امام محمد اور امام محمود آلوسی، بڑے بڑے مفتیان بزرگان دین نے لکھا ہے کہ مسجد کے ارد گرد برکتیں کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان کی وجہ یہ ہے کہ اس مسجد کے ارد گرد بہت سارے انبیاء کی قبور ہیں۔ کیا ہے؟ بہت سارے نبیوں کی قبریں ہیں، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ہم نے مسجد کے ارد گرد برکت نازل فرمائی۔ تو جہاں انبیاء کی قبریں ہوں وہاں تو برکت نازل ہو، اور جہاں امام الانبیاء کا روضہ اطہر ہو تو اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا یہ برکتیں رکھی لنریہ من آیاتنا، کس لیے؟ فرمایا ہم اپنے محبوب کو دکھانے کے لیے۔ تو سامعین محترم، اب آگے آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جب اللہ نے سیر فرمائی، سب سے پہلی بات برکت سے شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کا وصال باکمال ہوا،
جہاں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی وہ دریا کے کنارے پر بنائی گئی. کہاں بنائی گئی؟ دریا کے کنارے پر. اب جو دریا کا پانی ہوتا وہ آپ کی قبر کو مس ہو کر پھر آگے جاتا تھا. دریا کا پانی قبر یوسف کو مس ہو کر آگے جاتا تھا. اب جس زمین میں وہ پانی جا رہا ہے، جس فصل کو وہ دریا کا پانی قبر یوسف سے لگ کر جس زمین کو لگ رہا ہے، اب اس فصل کی جو کھیتی ہے وہ زیادہ اوسط دینے لگ گئی. اس قبر کی، اس زمین کی جو کھیتی تھی پانی لگنے سے وہ زیادہ اوسط دینے لگ گئی. اب لوگوں نے دیکھا جن کی زمین کو یہ پانی نہیں پہنچ رہا تھا، نہیں مل رہا تھا، انہوں نے کہا بھائی ان کی فصل تو زیادہ ہو رہی ہے، ہم بھی ایسے کریں کہ کوئی طریقہ اپنائیں کہ ہماری بھی اوسط زیادہ بڑھے. انہوں نے جناب یوسف کے تابوت کو وہاں سے نکال دیا. جناب یوسف کے تابوت کو نکال دیا، نکال کر دوسری جگہ منتقل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا. بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے. اب جھگڑا شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں ہم نے رکھنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے رکھنا ہے. اب دونوں فریقین کے درمیان جھگڑا جاری ہو گیا. اب انہوں نے کہا بھی ایسے کریں، جو سردار تھے، بھائی قبر بنائی جائے سنگ مرمر کی. کس چیز کی؟ سنگ مرمر کی قبر بنائی جائے، اور پھر اس سے 2-3 طریقے سے پانی پہلے آپ کی قبر کو لگے، پھر آگے جس طرح نہریں ہیں پھر نہریں جاری ہو جائے، پھر ہر کسی کی زمین کو پانی تاکہ میسر ہو، ہر کسی کی کھیتی اچھے سے طریقے سے اوسط دے سکے. تو جب یہ معاملہ طے ہو گیا، اب حضرت جناب یوسف علیہ السلام کی قبر اس جگہ بن گئی. اب ساروں کی زمین کی طرف یہ پانی جا رہا ہے. ساروں کی جو زمین کی کھیتی تھی وہ اوسط بڑھا دی گئی، بڑھ گئی اوسط. وہ اوسط بڑی کس وجہ سے؟ جناب یوسف کی قبر کو پانی لگ کر ان کی زمین پہ جا رہا تھا. جناب یوسف کی قبر کو پانی لگ کر ان کی زمینوں میں جائے، ان کی زمینوں کی اوسطیں بڑھ جائے، اور جناب مصطفیٰ کی کوئی روضہ مبارک سے جائے اور حضور سے خیرات مانگے کہ نہیں ملے گی. یہ تو جناب یوسف ہے. اور پھر آگے چلتے ہیں. یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام فخر الدین لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے حضرت ام ہانی پاک کے گھر، اپنے گھر نہیں، ام ہانی کے گھر. اور پھر اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں انشاءاللہ. وہ پھر تو جب حضور سوئے آرام فرما ہوئے، اللہ نے فرمایا جبرائیل آج جاؤ میرے یار کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے یار کو میرے پاس لے کر آؤ. تو یہ وجہ کیا بنی تھی؟ حضور معراج پر گئے اس رات. اللہ نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام کو اور جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل ایسے کرے، یہ جو رجسٹر ہے نا میرے محبوب کی امتیوں کے نیکیوں کی اور برائیوں کی، یعنی جو نیکیاں کر رہے تھے، جو نیکیاں کرنے والے تھے، قیامت تک جو برائیاں کر چکے تھے، جو کرنے والے تھے، فرمایا یہ جا کر میرے محبوب کو دکھاؤ کہ آپ کی امت کے یہ حالات ہیں، نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں. حضور حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب جبرائیل یہ لے کر آئے، دکھایا، حضور پریشان ہوئے تیرے اور میرے لیے. کیوں؟ فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، میری امتی تو جہنم میں جائیں گے، نیکیاں تو کم ہے، برائیاں زیادہ ہیں. اب حضور پریشان ہوئے. حضور وہاں سے اٹھے، حضرت ام ہانی کے گھر آئے. حضور نے اپنی مزمل والی چادر اوڑھی، سوئے ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا محبوب میرا آج ہے پریشان، آج میرا محبوب ہے غمگین. جبریل آج جا میرے محبوب کو میرے پاس لے کے آ. وجہ یہ بنی. تو جب حضرت جبرائیل آئے ام ہانی کے گھر، جو چھت مبارک تھی وہ تو لکڑیوں کی تھی، سبحان اللہ، اور حضور جہاں آرام فرماتے وہ فرش پر آرام فرماتے، زمین پر. اب عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، آج بھی جہاں دیہاتوں میں ہمارے کچے مکان ہیں، لکڑی کے گھر ہیں، اگر ایک بندہ بھی اوپر چلے تو بزرگ کیا کہتے ہیں دیکھو اوپر کون ہے. اب جہاں حضور آرام فرمائے 70,000 فرشتے نہیں، 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. جبرائیل کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے، میکائیل کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے، اسرافیل کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے. اب یہ فرشتے اس چھت پر موجود ہے. حضور فرماتے ہیں میں آرام میں ہوں، میں سویا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں. اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے. اب 70,000 2.2 لاکھ فرشتہ موجود ہو اور پھر محسوس بھی نہ ہو، پھر
سوراخ کر کے نیچے آ جائے. اب عرض کرتے ہیں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں جبرائیل اس طبیب میں کہیں سے کہ اب حضور کو جگائیں کیسے, اب حضور کو جگائیں کیسے. تو یہی آپس میں مشورہ ہو رہا تھا. اللہ نے فرمایا جبرائیل تجھے پتہ نہیں تیرا جسم نور کا بنایا ہے, تیرے ہونٹ کافور کے بنائے ہیں. کافور میں ہوتی ہے ٹھنڈا. تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل تیرے ہونٹ کافور کے بنائے ہیں, وہ اس لیے بنائے ہیں میرے محبوب کی تلیوں کو بوسہ دے, میرے محبوب کی تلیوں کو بوسہ دے. اب جناب جبرائیل علیہ السلام نے جب حضور کی تلیوں کو بوسہ دینے لگے تو آپ کتنا جھکے, رکوع تک جھکے. آپ بولیے جب بوسہ دے رہے تھے تلیوں کو جبرائیل علیہ السلام کتنا جھکے؟ سارے بولے نا, کہاں تک جھکے ماسٹر صاحب, کہاں تک جھکے؟ سجدے تک. آپ کے ارے سب کو آپ پہ لگے گا, میں مجھ پہ نہیں. بات مولوی کہتے ہیں بھائی سجدہ ہو گیا. اعلیٰ حضرت آپ کی عظمت کو سلام. آپ نے ایسا کمال کا نقطہ بیان فرمایا, فرمایا عشق بھی دائرے میں رہ جائے اور پھر فتویٰ بھی نہ لگے. آپ نے فرمایا جب جبرائیل نے پیشانی نیچے کی تو جبرائیل کے سر پر دستار تھی اور جو سینہ سجایا ہوا تھا ان پر جو موتی لگے ہوئے تھے وہ حضور کی تلیوں کو بوسہ دے رہے تھے. فرمایا جبرائیل نے سجدہ نہیں کیا, سجدہ نہیں کیا. جو اوپر دستار تھی, جو اوپر سینہ سجایا ہوا تھا وہ حضور کے تلیوں مبارک کو بوسہ دے رہے تھے. اب وہ دے رہے تھے بوسہ تو کافوری ہونٹ جب لگے قدمین مصطفیٰ پہ, کسی عاشق نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تو جنت میں بھی پھرا, تو پورے عالم کی پورے سیر کی, جب قدمین مصطفیٰ کو چوما کچھ مزہ بھی آیا؟ جبرائیل نے جواب دیا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی کلیوں. فرمایا جنت تو پھرتا رہا ہوں, جنت بھی دیکھتا رہا ہوں, جنت میں اتنا مزہ نہیں جتنا محمد کی تلیوں میں مزہ ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آرام سے اٹھے, سوئے میں اٹھے, اب جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے, آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اب حضور علیہ السلام فرماتے جبرائیل مجھے وہاں سے لے کر حتیم میں لے آئے. کہاں لے کر آئے؟ حتیم میں. وہاں کیا کیا؟ فرماتے ہیں حضور میرے یہاں سے لے کر ناف کے اوپر تک یہ سینہ چاک کیا. سینہ حضور دیکھ رہے ہیں. مولوی کہتا ہے حضور بشر ہے. میں نے کہا ایک تک کو ٹوپی لگ جائے اگر تو انسان کا خون نہیں اٹھتا. اب حضور کا یہاں سے لے کر ناف کے اوپر تک کاٹا گیا, سینہ مبارک چاک کیا گیا. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں خون بھی نہیں بہا, اور پھر حضور کا جو سینہ مبارک تھا اسے آب زمزم میں رکھا گیا. کسے؟ آب زمزم میں. اس لیے کہ آب زمزم برکت والا ہو جائے یا سینہ مصطفیٰ برکت والا ہو جائے, اس لیے نہیں. علماء نے نقطہ لکھا ہے وہ یہ سینہ مصطفیٰ کو آب زمزم میں اس لیے رکھا گیا لوگ قیامت تک شوق سے پیے کہ یہی آب زمزم ہے جس میں حضور کے سینے کو رکھا گیا. فرمایا آب زمزم کی برکت کی وجہ سے نہیں, فرمایا سینہ مصطفیٰ کی برکت ہے کہ آج لوگ زمزم کو بڑے شوق سے پیتے ہیں. اسے برکت مل گئی حضور کے سینے سے. اب حضور علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں سوار ہونے لگا خچر پر, جو گھوڑے سے چھوٹا گدھے سے بڑا, جب میں اس پر سوار ہونے لگا میرے دل میں خیال آیا, اللہ نے فرمایا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا, جب قیامت کا دن ہوگا آپ کے جو امتی ہوں گے انہیں قبروں سے ڈنڈے مار کر اٹھایا جائے گا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ, مجرم ہم جیسے, بدکار ہم جیسے, گناہگار ہم جیسے جب قبروں میں سے اٹھیں گے تو فرمایا انہیں ڈنڈے مار کر اٹھایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میرے امتی جب قبروں سے اٹھے ڈنڈے کھا کر اٹھے. آپ نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی یا باری تعالیٰ ایسا تو نہیں میں براق پر جاؤں میری امتی قبر سے اٹھتے ہوئے ڈنڈے کھائے, میں نہیں سوار ہوں گا اس پر. اللہ نے فرمایا محمود چاہتا کیا ہے؟ تو عرض کی یا باری تعالیٰ میں جس طرح یہاں اس سواری پر جا رہا ہوں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں, جب قیامت کا دن ہوگا میری امتی جب قبروں سے اٹھے
تو وہ پیدل نہ ہو، ڈنڈے کھاتے ہوئے نہ اٹھے، تو عرض کی باری تعالیٰ وہ بھی اس سواری پر سوار ہو۔ تو اللہ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کیا فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا میرا محبوب جو تیرے ہوں گے، جو تیرے ہوں گے، مجھ جیسے نکموں کی تو بات ہی نہیں۔ فرمایا یوم نحشر المتقین، متقین کا معنی صدیق اکبر ہے، متقین کا معنی عمر فاروق ہے، متقین کا معنی عثمان غنی ہے، متقین کا معنی علی المرتضی ہے۔ فرمایا محبوب جو تیرے ہوں گے، تو ہم سوچے ہم کتنا مصطفیٰ کے ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ حضور معراج پر جائے ہم کو نہ بھولے، حضور کو معراج ہوا تیری اور میری وجہ سے، ہماری حالت یہ ہے، دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب جو تیرے ہوں گے، جو متقین ہوں گے، الی الرحمن وفدا، فرمایا جب وہ رحمان کی طرف جائیں گے تو وہ بھی ایسی سواریوں پر جائیں گے۔ محبوب تو پریشان نہ ہو، یہ دیکھو حضور کتنے کرم نواز ہے، کتنی مہربانی ہے حضور کی۔ تو حضور علیہ السلام پھر سواری پر تشریف فرما ہوئے، فرماتے ہیں جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے، حضور دیکھ رہے ہیں نا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آگے چلے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سنا کر اجازت چاہوں گا، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد، صحابہ کے بعد، جب یزید نے حملہ کیا نا، مسجد نبوی 3 دن بند رہی۔ کتنے دن؟ نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی، نہ نماز ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں سارے صحابہ سائڈ پہ ہو گئے کہ ہم نے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ کس کے پیچھے؟ کس کے پیچھے؟ یزیدیوں کے پیچھے ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب سارے صحابہ سائڈ پہ ہو گئے، وہاں سے مدینے سے چلے گئے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، مسجد نبی میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا یہ تو مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ تو جب میں مسجد نبی میں مجنون بن کر بیٹھا رہا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اب میں اسی اسنا میں رو رہا تھا کہ میری نماز تو رہ جائے گی، سارے صحابہ تو چلے گئے، میں ان کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں اسی اسنا میں روتا روتا قبر مصطفیٰ سے ٹیک لگ کر مجھے نیند آ گئی۔ ٹیک لگا تھا، بیٹھا تھا، مجھے نیند آئی، میں نے قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز سنی، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز سنی۔ فرماتے میری نیند کھلی تو دیکھا ظہر کا وقت ہے۔ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد قبر مصطفیٰ سے اقامت کی آواز بھی سنی، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں پھر جماعت کی آواز بھی سنی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ یار یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہے، حضور اپنی قبر مبارک میں جماعت کراتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جماعت کراتے ہیں۔ تو اللہ پاک جل مجدہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعہ یہیں سے اپنا سبق شروع کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر جب حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود، موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی موجود ہے، مسجد میں بھی موجود ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے لوگ آج ایک بندہ میرے پاس کتاب لے کر آ گیا، کہنے لگا کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں معراج تو حضور کو روحانی ہوا ہے، جسمانی تو ہوا ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ اپنے اپنے محبت کی بات ہے، یہ اپنے اپنے عشق کی بات ہے، اور اس کتاب میں جو لفظ لکھا ہوا تھا حضور کے بارے میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا تو اتنا دیکھ، جو حضور کا نام لکھتے ہوئے اتنا لکھتا ہے محمد، میں نے کہا تو اس کی محبت کا اندازہ خود ہی لگا لے۔ میں نے کہا جب سنیوں کے سامنے حضور کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، ہم کہتے ہیں خاتم الانبیاء، ہم کہتے ہیں خاتم النبیین، ہم کہتے ہیں تاجدار حلقہ، ہم کہتے ہیں مشکل کشا۔ یہ سنی کہہ سکتا ہے نا، یہ محبت والا کہہ سکتا ہے، جو محبت والا نہیں اس نے تو یہی لکھنا ہے محمد۔ میں نے کہا یہاں سے اندازہ لگا، جب میلاد کی بات آئے تو کہتا ہے میلاد جائز نہیں،
جب معراج کی بات ہے تو معراج جائز نہیں. میں نے کہا علامہ اقبال کو پہلے کہہ گئے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. ہر کسی پہ تنقید ہے نا. ہمارے لوگ بھی وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ تو دیکھ عشق کہاں ہے. آپ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر حضور سے محبت کرنی ہے تو پھر عقل کی نہ مان, پھر عشق کی مان, پھر عشق کی مان. تو عشق کی مانو اور اپنے بچے بھی وہاں پڑھاؤ جو حضور کے غلام ہیں, اور نمازیں بھی وہاں پڑھو جو حضور کے غلام ہیں. نہیں جی وہ بھی نمازیں پڑھاتے ہیں, ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں, اس میں تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں. میں نے کہا مسئلہ بڑا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بشرط زندگی آئندہ جمعہ یہاں سے اپنا سبق جاری کروں گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار زندہ باد. میرا گلا تقریبا خوش کے طبیعت سے کیا تمہارا گلا ہی خوش کے ماشاءاللہ. یا نعرہ کا جواب دے تک تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. مسئلہ ہے سے آدم والی زور لانے والے چلو میں لینا گیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا اللہ